السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، اور یہ ہمارا دین سلامتی اور امن والا دین ہے۔ ہر لمحہ ہر موقع ہمیں ایسی خوبصورت ہدایات فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم اس دین پہ چلیں تو ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، اور یہ ایسا دین ہے کہ ہر موقع پر رہنمائی فرماتا ہے۔ جیسا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک گھریلو زندگی، ایک خاندانی زندگی، اس کا دار و مدار زوجین کے اوپر ہے۔
یعنی میاں بیوی کا گھر کے اندر اچھے انداز سے بسنا یقیناً معاشرے کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ تو اس بارے ہمارا دین بڑی قیمتی رہنمائی فرماتا ہے۔ عورت کے لیے ہدایات بھی موجود ہیں، مرد کے لیے بھی موجود ہیں، بشرطے کہ زوجین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں آنا لازم ہے۔ اگر ہمارا ارادہ نیک نیتی کا ہے، اگر ہم پکے سچے مسلمان ہیں، تو پھر راہ فرار اختیار کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر آپ نے پورے خلوص کے ساتھ اسلام کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کیا تو آپ کا گھر بھی خوشحال ہے، آپ خود بھی خوشحال ہیں، اور آپ کا معاشرہ بھی پرامن اور خوشحال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لمحات بھی یقیناً ہماری زندگی کا حصہ ہیں کہ بسا اوقات آپس میں بن نہیں پاتی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ زمانہ جہالت کے اندر بھی یہ کام ہوتا تھا، لیکن اس وقت ایک مرد وہ طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ عورت کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو مرد اپنا اختیار استعمال کرتا چلا جاتا، چاہے 20 دفعہ طلاق دے دیتا، پھر سے اس کو اپنی بیوی بنا لیتا، اس کو اپنے سے نہ تو آزاد کرتا، نہ اچھے انداز سے اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ تو اسلام نے یہ سارا راستہ بند کر دیا، فرمایا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عورت ہونا یہ اس کی کوئی کوتاہی اور اس کا عیب ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا۔ اب اس کا عورت بن جانا، بیٹی بن جانا، بہو بن جانا، یہ کیا اس کے بس کی بات ہے؟ تو لہذا اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مرد اس انداز سے جہالت کے انداز میں جو مرضی کرتا چلا جائے اور اس مرد کے لیے کوئی حد بندی نہ ہو۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ اشارہ فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدوں کو کراس مت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ راستہ بند کر دیا۔ لیکن چونکہ جدائی کا معاملہ غصے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر تو ہمارا دین چاہتا، اللہ پاک چاہتے تو بس پابندی لگا دیتے، بس جس نے ایک دفعہ طلاق دے دی اس کے بعد اب بات ختم۔ لیکن نہیں، اسلام نے مرد سے یہ حق بھی نہیں چھینا، بلکہ بڑے خوبصورت انداز سے بڑی اس کو ایک موقع فراہم کرتے ہوئے گنجائش نکالی کہ نہیں، ایسا ممکن ہے، غصے میں ایسا ہو جاتا ہے، لہذا باقاعدہ سے مرد کو اس کا حق دیا، لیکن اس کے اندر حد بندی مقرر کر دی۔ اس سے پہلے چونکہ دین اسلام کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے، پہلے تو اللہ پاک نے نکاح کے حوالے سے ہمیں ہدایت کی ہے کہ نکاح کے بارے میں محتاط رہو، ایمان والوں سے نکاح کرنا ہے، کیونکہ ایمان والا ہی اللہ کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ نے مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا۔ لہذا آج اگر کوئی مشرک ہے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا وہ مسلمان کہلانے والا ہو، اگر وہ شرک کا مرتکب ہے تو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اس کی نسبت، ایک تو اس کے اندر وہ خاندانوں کا سلسلہ آتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ آزادی کا معاملہ، اس وقت ایک غلامی کی زندگی، ایک لونڈی کی زندگی بھی ہوا کرتی تھی۔ اسلام نے کہا اس آزاد عورت سے تمہارے لیے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مشرک عورت کے ساتھ تم نکاح کرو۔ اسی طرح سے مردوں کو، گھر والوں کو، ولیوں کو، سربراہوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ مشرک مردوں سے تم اپنی بیٹیوں کا نکاح، بہنوں کا نکاح مت کرو۔ فرمایا اس کی نسبت تو ایک غلام مرد مل جائے اس کے ساتھ نکاح کر لینا بہتر ہے، کیونکہ بندہ ایماندار تو ہے، مومن تو ہے، موحد تو ہے۔ یہ حد بندیاں ہیں ہمارے اوپر۔ اس کے بعد
یہ سلسلہ چونکہ احکامات بیان ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، آل عمران کے اندر، سورہ نساء، یہ مدنی صورتیں ہیں، یہاں احکامات بڑے بہترین انداز سے بیان ہوئے. تو یہ گھریلو خاندانی زندگی، گھریلو زندگی، زوجین کی زندگی، اس حوالے سے پھر ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ کچھ لوگ بسا اوقات قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں قائم رکھوں گا. کچھ لوگوں نے تو اس کے ساتھ طلاق کو جوڑ دیا. تو اللہ پاک نے اس مسئلے کی باقاعدہ سے وضاحت فرمائی. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے لا تعلقی کا عہد کر لیتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں، اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ تعلق نہیں قائم کروں گا. فرمایا اگر اس نے یہ قسم اٹھائی ہے، یہ عزم کیا ہے، طلاق کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر اگر تو اس نے یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو ایلا کہتے ہیں. یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر تو اتنے دن یہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، یہ اس نے گویا اپنی قسم کو پورا کر لیا ہے. اگر اس سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر یہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا. لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے کہ یہ وقت مقرر نہیں کرتا. اب اس کے بارے میں بھی دیکھو اسلام نے کتنی قیمتی ہدایت فرمائی. فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں، عورت کے اوپر ظلم کا سلسلہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، قسم ڈال لیتے ہیں لا تعلقی کی. فرمایا آخر کار اس کی کوئی حد لیمٹ بھی ہے کہ نہیں. فرمایا تربص اربعۃ اشہر، بس 4 مہینے کا ٹائم ہے. اگر وہ اپنی زبان سے مہینہ 2 مہینہ، ہفتہ 2 ہفتے کا لفظ نہیں بولتا تو پھر آخری اس کی حد بندی ہے 4 مہینے. 4 مہینے تک یہ لا تعلقی اختیار کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا. فرمایا فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تو یہ پلٹ آئیں، دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس لا تعلقی کا مطلب یہ طلاق کا ہی لینا چاہتا ہے، یہ طلاق نہیں ہے، ویسے یہ قسم ہے، اور قسم کا یا کفارہ ادا کرے گا یا وہ اپنا وقت دورانیہ پورا کرے گا، اور آخر کار یہ 4 مہینے کا وقت ہے. اب اس کے بعد کیا کرے گا یہ اپنا سوچ لے. اگر تو اس کا نباہ ہوتا ہے دوبارہ اپنا تعلق بحال کرے، قسم اس کی پوری ہو چکی ہے، 4 مہینے کی لمٹ ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو نباہ ہی نہیں ہے، یہ عورت رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، میں تو اس کے ساتھ کبھی تعلق قائم نہیں کروں گا زندگی بھر، تو فرمایا پھر یہ طلاق کا ارادہ کر لے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر طلاق کا ذہن بن جائے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ تمہیں پابند نہیں فرماتے کہ ایک عورت تمہارے رکھنے کے قابل نہیں ہے یا تمہارا نباہ نہیں ہوتا تو پھر اسلام مجبور بھی نہیں کرتا. ویسے یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، طلاق کا سلسلہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند اللہ پاک کو طلاق ہے. کہ طلاق اگر کوئی مرد عورت کو دیتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں، یہ بات لگتی، خوشی والی بات نہیں ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لیکن چونکہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اسلام آپ کو پابند بھی نہیں کرتا کہ نہیں بس اس عورت کے ساتھ آپ کی نبھے یا نہ نبھے، آپ خوشحال رہیں یا پریشان رہیں، آپ نے بس اس عورت کے ساتھ ہی چلنا ہے. یہ بھی نہیں ہے. الاسلام دین الاعتدال، یہ تو دین اعتدال ہے. فرمایا کہ اس انداز سے آپ نے طلاق کا ذہن بنانا ہے. اب یہ ایک فیصلہ کن بات ہے کہ اپنا ذہن بنا لے، یا تو طلاق دے دے یا دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا لے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر عورت باقاعدہ طور پہ عدالت کے اندر رجوع کا حق رکھتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی یہ قسم ڈال لیتا ہے تو یہ اپنی طلاق ہی سمجھ لے، بلکہ طلاق علیحدہ سے یا دے گا یا اس سے طلاق لی جائے گی. اس کے بعد پھر عورتوں کی یہ طلاق شدہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت کا بیان ہوا ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کتنا وقت انتظار کرے گی.
یہ ساری بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کی رہنمائی کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ پریشانیاں بہت کم ہو جائیں گی. فرمایا یہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، انتظار کریں گی تقریباً 3 ماہ. یہ 3 ایام ہیں اس عورت کے، کیونکہ طہور کے اندر پاکیزگی کی حالت میں جب عورت نماز پڑھنے کے قابل ہوتی ہے اس وقت طلاق دی جائے گی. اگر بیماری کی حالت میں جب نماز سے چھٹی ہوتی عورت کو، ایسے حالات میں یہ طلاق دے گا تو اس طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. یہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ ان لمحات کے اندر اسلام نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو طلاق دیں. پاکیزگی کی حالت میں طلاق دینا ہے، اس کے بعد اس کے 3 ایام کا انتظار کرنا ہے. اور اگلی بڑی مزیدار بات ہے، ہمارے ہاں تو لڑائی پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے. عورت اپنے گھر، اپنے بھائیوں کے یا باپ کے گھر پہلے سے جا چکی ہوتی ہے اور ہم پیچھے سے طلاق لکھتے ہیں، یا ہم طلاق دیتے ہیں تو عورت بھاگ کھڑی ہوتی ہے. لیکن دین اسلام کی رہنمائی بڑی قیمتی. فرمایا یہ اپنی عدت اپنے خامد کے گھر میں پورا کرے گی اور اس کا نان نفقہ اس کے خامد کے ذمے ہے. کیا مطلب؟ جب اتنا لمبا ٹائم یہ اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی تو یہ ناممکن ہے کہ ان کی آپس میں صلح نہ ہو جائے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹ چلتا ہے. تو چلتا الٹ ہے، لیکن تھوڑے ہی لمحات کے بعد دونوں فریقوں کو، خامد کو بھی بیوی کو بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آگے وہ جو اصل مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر بھی ہم غلط ہو گئے، ہمیں مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، اور کچھ ہمیں بتانے والا بھی بہت سارے علماء نہیں ہیں، بلکہ بتاتے ہیں تو غلط طریقے سے بتاتے ہیں اور اس کے اوپر پریشانی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. تو یہ دین اسلام نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 3 ماہ اس نے انتظار کرنا ہے، خامد کے گھر میں رہنا ہے. ان لمحات کے اندر اگر ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو بس یہ دوبارہ سے خامد بیوی ہیں. یہ طلاق جو ہے ایک مؤثر ہو چکی ہے، اب ایک طلاق شمار ہو چکی ہے. اب دوبارہ سے یہ اپنا، ان کے درمیان جدائی نہیں ہے بلکہ یہ زوجین ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عورت کا خاص سلسلہ ہے، اگر وہ حاملہ ہے یا ویسے عام حالات میں ہے تو اللہ پاک نے اس کو ہدایت کی ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ جو سسٹم عورتوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس کے اندر 2 نمبری نہ کریں، چھپانے کی کوشش نہ کریں بات کو. کیونکہ جو سسٹم اللہ پاک نے اس عورت کا بنایا ہے، ایسا ہو کہ بعض دفعہ عورت اپنے خامد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اس کا دورانیہ تو ابھی 2 دفعہ گزرا ہے، لیکن یہ کہ میرا تو 3 دفعہ کا پیریڈ پورا ہو چکا ہے. مقصد کیا ہے دل میں کہ رہنا نہیں چاہتی. اسلام چاہتا ہے بھی نہیں، یہ غلط بات ہے، تم اپنے خامد کا حق طلب مت کرو. یا پھر یہ ہے کہ یہ رہنا چاہتی ہے، اب اس کے یعنی کہ 3 ایام وہ دورانیہ پورا ہو چکا ہے اور یہ کہتی نہیں جی مجھے تو ابھی 2 دفعہ وہ نماز سے چھٹی ہوئی ہے، یہ بھی غلط ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے وہ عورت کو معلوم ہے، تو عورت کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تو نے بات کو چھپانا نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحَمِهِنَّ، کہ اللہ پاک نے جو تیرا سسٹم بنایا ہے اس کے اندر تو نے کوئی بات چھپانی نہیں ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. کیونکہ وہ 2 نمبری ہو جائے گی نا، کہ اپنے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو نظر انداز کرنا. اللہ فرماتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگلی بات وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے خامد جو ہیں وہ صلح کرنے کے، دوبارہ رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. خرابی کا ارادہ نہیں ہے، اصلاح کا ارادہ ہے، نیک نیتی کے اوپر بنیاد ہے، تو پھر خامد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. کیونکہ رجوع کا حق خامد کو دیا گیا نا. اب خامد کو یہ حق دیا گیا ہے، عورت یہ حق تلف کرنے کی کوشش نہ کرے. اور عورت کے ورثاء کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. جیسا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، اب اس کا بھائی کہتا ہے نہیں جی ہم نے تو دوبارہ بحالی نہیں کرنی. فرمایا یہ غلط بات ہے. یہ حق دین نے، اسلام نے، اللہ پاک نے اس کو دیا ہے، یہ حق تلف نہیں کرنا. رجوع کا حق یہ خامد کا ہے، لہذا ٹھیک ہے اس نے طلاق دے دی ہے
اب عدت کے اندر اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ مت کھڑی کرو. اور پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے ان عورتوں کی بھی باقاعدہ اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان کے ذمہ فرائض ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اللہ فرماتے ہیں مردوں کو ان کے اوپر فوقیت حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں. یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو، اپنے ذہن مت دوڑاؤ، جو ہم تمہیں فرماتے ہیں اس کے مطابق چلو. اب اس کے بعد باقاعدہ سے طلاق کا بیان ہوا. یہ تو آیا ہے نا کہ اگر وہ الہ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کا ارادہ کیا ہے وہ فیصلہ کر لے، اس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یا صلح کر لے یا طلاق دے دے. پھر عورتوں کو ہدایات دی. آپ فرمایا الطلاق مرتان. یہ ہے اصل آج کا بڑا مسئلہ جس کے اندر بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں اور اس بنیاد پہ ان کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا آپ کے عزیز و کارم میں، محلوں کے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ پرابلم ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یوں سمجھیں کہ آدھے مولوی تو آپ خود بن گئے. ایسی رہنمائی آپ ساتھیوں کو، ہمسایوں کو دے سکیں گے، ان کی رہنمائی کر سکیں گے کہ وہ پریشانی سے بچ جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ طلاق جس کے بعد اس کو رجوع کا حق حاصل ہے عدت کے اندر اندر، اور یہ تقریباً 3 ماہ ہیں. دورانیہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، دورانیہ کم بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ دورانیہ پورا بھی ہو جائے تو اس کے بعد آگے جو چانس ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. فی الحال ہم طلاق کی بات کر لیں کہ دین اسلام نے ہمارے لیے کتنے خوبصورت انداز سے طلاق کا موقع دیا ہے اور یہ طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. فرمایا طلاق مرتان، یہ طلاق جس کو ہم جدائی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم لڑائی کہہ سکتے ہیں میاں بیوی کی، فرمایا یہ 2 مرتبہ ہے. یہ چانس 2 ہیں جن کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ آپ دوبارہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، اس کو روک لیں، اپنی بیوی بنا لیں، او تسریح بِإِحْسَان، یا احسان کرتے ہوئے اس کو فارغ کر دیں. وہ آپ سے جدا ہو جائے گی، وہ زبردستی آپ کے ساتھ چمٹ کے نہیں رہ سکتی. لیکن یہاں یہ مسئلہ توجہ طلب ہے کہ اس کا مطلب کیا؟ طلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اب ہمارے ہاں یہ طلاق کا لفظ اور یہ طریقہ بڑا عام رائج ہے، اور ایسا غلط ہو گیا ہے سسٹم کہ باقاعدہ سے جب کوئی طلاق دیتا ہے وہ نوٹس بھیجتا ہے، اس کے اوپر کم از کم 3 دفعہ طلاق کا لفظ لکھنا وہ اپنے اوپر فرض قرار دے لیتا ہے. اور عدالتوں کے اندر بھی یہی کچھ ہے کہ میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں. حالانکہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طلاق ایک لڑائی ہے. وہ لڑائی کا لفظ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا یا 100 دفعہ بول دیا، 3 دفعہ کہنے سے وہ 3 لڑائیاں نہیں ہو جاتی. سو یہی بات یہاں بھی ہے کہ 3 دفعہ طلاق کہنے سے 3 طلاقیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو آپ نے وہ حق تلف کر لیا جو اللہ پاک نے ایک موقع فراہم کیا کہ ٹھیک ہے غصے کی حالت میں لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی. اب یہ تو اس مرد کا حق چھیننے والی بات ہے جو اسلام نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے، یا اس کو سوچنے کا جو موقع فراہم کیا ہے کہ چلو بھولے سے ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اب اس کے اوپر حد بندی قائم کر دینا کہ بس اس کے بعد تو یہ عورت تیرے لیے حرام ہو چکی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کے بالکل خلاف ہے. میں نے اس کیا نا کہ پہلے جہالت کے اندر تو لوگ 20 دفعہ ایسے کرتے تھے، اسلام نے وہ راستہ بھی بند کیا. لیکن ایک ہی مرتبہ طلاق کہنے سے وہ راستہ بند ہو جائے، اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. لہذا یہ بولا ہے الطلاق مرتان کہ یہ طلاق جس کے بعد خامد کو رجوع کا حق حاصل ہے، یہ 2 چانس ہیں، 2 موقع ہیں. ان دونوں موقعوں کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے اپنی بیوی بنا سکتے ہیں. طریقہ اس کا کیا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اب اس عدت کا انتظار کرے گی عورت اور اپنے خامد کے گھر کے اندر رہے گی، باقاعدہ اس کا نان نفقہ خرچہ خامد کے ذمے ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی پریشانی ہے نا، ہم نے کام کو غلط کر دیا ہے. تو
یہ ایک چانس ہے. اب اس کے بعد عدت کے اندر دوبارہ بحالی ہو جاتی ہے، رجوع ہو جاتا ہے. رجوع صلح کو کہتے ہیں، صرف دوبارہ نکاح نہیں ہوتا. یا پھر عدت پوری ہو گئی، اب وہ عورت یہاں سے چلی جائے گی اپنے خاوند کے گھر سے، کیونکہ اس کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں رہی. لیکن 6 ماہ کا وقت گزرا یا سال گزر گیا، اس کے بچے بھی ہیں پیچھے، دونوں خاندانوں کو احساس ہوا اب دوبارہ سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. کتنی گنجائش ہے ہمارے دین کے اندر. اب ایسے ہوا کہ عدت کے اندر رجوع ہو گیا، صلح ہو گئی، یا پھر یہ اپنے والدین کے گھر، بہن بھائیوں کے گھر چلی گئی، دوبارہ سے نکاح ہو گیا، یہ ایک طلاق ہو چکی ہے. اب دوبارہ پھر زندگی کے اندر ایسا موقع آ گیا، دوبارہ سے اس نے طلاق دے دی. اب پھر اسی طرح گنجائش موجود ہے. خامد سوچ سمجھ لے اور یہ عورت اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارے، وہ جتنا بھی دورانیہ بنتا ہے 3 ماہ تقریباً، اس کے اندر دوبارہ سے ان کی صلح ہو جائے. یا پھر یہ وقت پورا ہو گیا، اب یہ عورت اپنے والدین کے گھر چلے گی، بھائی کے گھر چلے گی، اب دوبارہ سے 6 ماہ سال کے بعد احساس ہو گیا، اب دوبارہ ان کا نکاح ہو گیا. عدت کے اندر رجوع ہوتا ہے، عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. اسلام نے ان کو جدا نہیں کیا. یہ 2 چانس ہیں ایسی طلاق کے جن کے بعد اس کو رجوع کا یا نکاح کا حق حاصل ہے. اب دوبارہ سے اس کی بیوی بن گئی. اب تیسری مرتبہ پھر 5 سال بعد، 10 سال بعد، تھوڑا ٹائم یا زیادہ ٹائم، اس مرد کو پھر غصہ آیا، کہتا ہے نہیں تو رکھنے کی قابل نہیں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. پھر سے اس نے طلاق دے دی. اللہ کہتے بس بس اب رک جاؤ، تم نے پھر وہی شغل بنا لیا ہے، اب اس کے بعد یہ عورت بالکل تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ اپنے خامد کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، دوبارہ نکاح کا کوئی حق اس کو حاصل نہیں ہے. اب یہ جدائی مکمل ان کی ہو چکی ہے. اس کے بعد اگلا چانس پھر سے شروع ہوتا ہے، جن کو ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک حلالے کا نام دے کر کے اس عورت کو حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ قطعاً ناجائز ہے، وہ زنا ہے، وہ حرام ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ حرامے کا نام حلالہ رکھ لیا ہے. تو ہمارے دین نے جتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے، اس گنجائش سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے غلط کر لیتے ہیں، پھر آگے ناجائز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ سورہ بقرہ ہے، یہ ابتدائی آیات کے اندر دوسرا پارہ ہے. اللہ پاک نے مسئلے کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے. الطلاق مرتان، فرمایا ایسی طلاق جس کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، نکاح تم کر سکتے ہو. یہ 2 چانس ہیں تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الطلاق طلقتان، طلاقیں 2 ہیں، طلاقیں نہیں. الطلاق، یہ طلاق جو ہے اس کے چانس مرتان، مرتن عربی میں بولتے ہیں ایک چانس، مرتن واحدتن ایک مرتبہ، ایک دفعہ، ایک چانس. تو یہ چانسز ہیں، ایک مرتبہ ہو گیا، دوسری مرتبہ ہو گیا، اب تیسری مرتبہ ہوا ہے تو ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے. یہ ہے 3 طلاقوں کا مطلب. اور یقین جانیں اگر ہم اس اصول کے مطابق چلیں، ہمارے مولوی صاحبان وہ ہمیں اس مسئلے کو اس انداز سے سمجھانے والے ہوں، تو آپ کے معاشرے کے اندر سے برائیاں، خرابیاں اور یہ فساد اور یہ دوبارہ سے وہ فکر مندی اور پھر آگے اپنے آپ کو غلط چلانا، یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے. کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہو جائے گا، دوسری دفعہ ہو جائے گا، اب تیسری دفعہ ہوا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے ہی ہوگا. یہ بار بار شغل والی بات تو ہوتی نہیں ہے. تو فرمایا طلاق مرتان، ایسی طلاق یہ 2 مرتبہ ہے صرف. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ آپ نے دوبارہ اس کو بحال کر لینا ہے یا احسان کرتے ہوئے فارغ کر دینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. اب یہ اگلا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی بیویوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے حق مہر. اب یہاں پھر میں روں یہ بات کروں تو یہ ایک ایسی بات ہے جس بات کی سمجھ مولویوں کو بھی نہیں آتی. حق مہر، یقین جانے شادی بیاہ ہوتا ہے نا، بہت دفعہ نکاح پڑھانے کا موقع بھی ملا، کئی شادیوں پہ دیکھا، او جی مولوی صاحب حق مہر کتنا؟ شرعی جی.
وہ پرانے دور میں پتہ نہیں لوگوں نے 20 روپے کی کتنا بنایا ہوا تھا، اب وہ 500 روپے پہ آ کے کھڑے ہیں، 500 سے بڑے ہیں تو 5000 پہ آ کے بریک لگ گئی ہے۔ دوسرے فضولیات آگے پیچھے ہیں، وہ جو ڈرامے بازیاں ہیں ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، لیکن جو حق اسلام نے رکھا ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو حق مہر، طلاق دینے کی صورت میں سے اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ اور یہ کتنا ہے، ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ فرمایا اگر تم ایک بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، نیا نکاح کرنا چاہتے ہو، تو اپنی بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو چاہے وہ خزانہ ہی کیوں نہ ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم اپنی بیوی کو ایک خزانہ دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ نہیں لینا آپ نے۔ تو بھائیو بتاؤ خزانہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ 5000 روپے خزانہ ہے؟ بینک بیلنس لاکھوں کروڑوں روپے جناب وہ بڑا پڑا ہے اکاؤنٹ، عورت کی باری آتی ہے شرعی احکامات جی شغل بنایا ہوا ہے، لیکن کوئی سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کہنے کے باوجود کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ دین مرضی کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں نا، فیس 5-5 ہزار روپے دے کے آ جاتے ہیں۔ اب جس عورت کو اپنے نکاح میں لانا ہے، اسلام نے اس کا ایک حق رکھا ہے تمہارے اوپر، اور وہ بھی کیوں، پھر وہ ساری باتیں ملتی ہیں نا آپس میں، وہ اس لیے آ کر رکھا ہے کہ حسب استطاعت اس عورت کا حق ادا کرو، کل فضول میں ایسے شغل بنا کر کے چھوڑنے کا ذہن بن جائے، تمہیں احساس ہو اس بات کا کہ ایک خزانہ میں نے اس کے نام کیا ہوا ہے، میں اس کو طلاق دوں گا وہ خزانہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو قرآن کی بات کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ جہاں ہم نکاح کرتے ہیں ایک عورت سے، اس کا حق مہر ادا کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے، اس عورت کا حق ہے جس حق سے ہم نے ان عورتوں کو گویا فارغ کر دیا ہے کہ وہ حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور یقین جانے بسا اوقات مولوی صاحبان کا نکاح پڑھاتے ہوئے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ وہ بھی زیور بنا رکھا ہے، کو تولہ 2 تولے 4 تولے جتنا بھی حسب استطاعت ہی بندہ بناتا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ نے دیا ہی اس عورت کو ہے، وہ بھی حق مہر میں لکھوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا یہ تو جہالت والی بات ہے نا کہ عورت کو ہم نے بس وہی ذہن بنا کے سمجھ رکھا ہے، وہ جیسے زمانہ جاہلیت میں عورت کی کیا حیثیت ہے، نکاح کر رہے ہیں گویا ہمارا ہے، اس کے اوپر احسان ہے، اس کا تو کوئی حق ہمارے اوپر ہے ہی نہیں۔ یہ زیادتی نہیں ہے کہ جو ہم حسب استطاعت، یہ کم از کم ہوتا ہے کہ آج کل کوئی تولہ 2 تولے زیور بنا لے اس عورت کا، بھائی جو تم اس کو دے رہے ہو، ایک شریعت کا حق پکا ثابت کرنے کے لیے آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ تو اس کا ہے۔ اچھا ویسے کہیں گے ہاں جی اس کا یہ ہے، اس کے لیے بنایا ہے۔ اچھا دین اسلام کے اوپر عمل کرنا، حق مہر اس کا مقرر کرنا، یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ نکاح ہم نے خود اپنے بھی پڑھے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، بیٹوں کے نکاح بھی ہم کرنے والے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو خدا را کچھ احساس کریں، دین کے ساتھ یہ مذاق چھوڑ دیں کہ باقی سارے کام لاکھوں روپے برباد کریں گے کھانوں کے اوپر، فضولیات کے اوپر، ڈرامے بازی کے اوپر، دین کی بات آئے گی تو شغل بنا رہے ہیں، اور جی مولوی صاحب شرعی احکامات، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بتانے کے باوجود سمجھ نہیں آتے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، حق مہر کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے کہ ہم ویسے بڑے پکے سچے مسلمان ہیں لیکن ان مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر سمجھ آ بھی جائے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، یہ نامناسب ہے کہ ہم دین والے ہیں، مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیں اور یہاں اپنی مرضی اختیار کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور سمجھ کر کے ان کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر نکاح، ویسے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بسا اوقات آپ سنتے رہتے ہیں ڈراموں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کوئی شغل والی بات نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ارادہ بھی ارادہ ہے، مزاق بھی ارادہ ہے۔ بسا اوقات لوگ طلاق، او جی میں نے تو مزاق سے طلاق دی تھی، ایک بات یہ بھی لے آتی، بسا اوقات کہا او جی میں نے بس غصے میں طلاق دے دی۔ بھائی کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے، محبت کے اندر کوئی طلاق دیتا ہے؟
لڑائی کے اندر آ کے جدائی ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے جا تو رکھنے کی قابل نہیں، میں نے تجھے طلاق دے دی، اور طلاق بھی ایسی دیتا ہے، اپنی طرف سے حجت قائم کرتا ہے، کوئی 20 دفعہ بول جاتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ 3 دفعہ کہی ہوئی طلاق جو ہے وہ ایک ہی ہے یا وہ زیادہ طلاقیں شمار ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، الطلاق مرتان، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے تو چاند سمے دیے، موقع فراہم کیے، ہم نے موقعوں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ فرماتے ہیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ارادتاً کرتے ہیں تو پھر بھی یہ حقیقت ہے، اگر آپ مذاق کرتے ہیں پھر بھی حقیقت بن جائے گی۔ نکاح، طلاق اور رجوع، یہ آپ مذاق میں بھی کہیں گے نا تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ نے مذاق میں کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا آپ سے، تو یہ نکاح ہو چکا ہے۔ خطبہ مسنونہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ آپ نے مذاق میں اپنی بیوی کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے فارغ کرتا ہوں، تجھے طلاق ہے، تھوڑی دیر بعد کہو میں تو ہنس رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ دین اسلام کی پابندیاں ہیں، ہم ان کے اندر اپنا اختیار نہیں استعمال کر سکتے۔ بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے میری تمہاری صلح ہے، مذاق میں، نہیں حقیقت میں تو صلح نہیں ہے، فرمایا تیری صلح ہو چکی ہے۔ یہ نکاح، رجوع اور طلاق یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر آپ مذاق میں بھی بولیں گے تو حقیقت ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ پھر خیر آئے گی، شر کے دروازے بند ہوں گے، فائدے حاصل ہوں گے، نقصانات سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبی۔